السلام علیکم. آج ہم لوگوں نے بک 1 کا چیپٹر نمبر 2 اسٹارٹ کرنا ہے جس کا نام ہے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ. اب سب سے پہلے آپ کو سائنٹیفک میتھڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہوتا ہے. سائنٹیفک میتھڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ طریقہ جو کہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کسی بھی مشکل کا یا کسی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے. جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کی بیماری ہے، ریمپنٹ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائنسدان جو ہیں کئی ملکوں کے اندر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یا تو اس بیماری کا حل نکال لیں، اس کی کوئی دوائی وہ بنا لیں، یا وہ اس کے لیے ویکسین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس ویکسین بنانے کے لیے یا اس کی بیماری کا علاج نکالنے کے لیے سائنسدان جو ہیں جو طریقہ اڈاپٹ کریں گے اس کو سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. اب اگر آپ نے 9th میں یا سیکنڈ ایئر میں بھی آپ لوگوں نے بایولوجی پڑھی ہے تو اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہی چیپٹر کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز آبزرویشن ہوتی ہے، پھر ہائپوتھیسس ہوتا ہے، اور اس کے بعد تھیوری ہے، اور پھر لا بن جاتا ہے. یہ چیزیں فی الحال تو ریلیونٹ نہیں ہیں ہمارے لیسن کے لیے، لیکن ہم نے اس چیپٹر کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اس سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کر کے کیا فائدہ ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے انسانوں کے لیے بینیفیشل ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں اس کو. آل آف us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems. بینیفٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے فائدہ اٹھانا، اور گریٹلی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، کہ ہم نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے سائنٹیفک میتھڈ کے استعمال سے ان سالونگ پرابلمس، مسائل کے حل میں، such as those of dealing with the maintenance of health. جس طرح سے مینٹیننس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو برقرار رکھنا، قائم رکھنا، کہ ایسے مسائل جس میں ہم ہیلتھ کو یعنی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اس میں بھی ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. دا پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈس. پروڈکشن کا مطلب ہوتا ہے پیداوار، اور پریزرویشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سنبھال کے رکھنا یا اس کو بچا کے رکھنا. تو پریزرویشن کا مطلب ہے کہ آپ فوڈ کو یا کھانے کی چیزوں کو کس طرح سے کافی عرصے تک رکھ سکتے ہیں. دا کنسٹرکشن آف آور ہومس. اپنے گھر بنانے کے لیے. اینڈ دی امپروومنٹ ان کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن. امپروومنٹ کا مطلب ہوتا ہے بہتری، اور کمیونیکیشن کہتے ہیں کسی شخص سے یا کسی جگہ سے رابطے کو، اور ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں کہ آپ نے چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانی ہیں. ٹھیک ہے، ذرائع ابلاغ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، کہ آپ نے سائنس کے ذریعے اب کن کن چیزوں میں اور کن کن ایریاز میں آپ کو فائدہ ہوا ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہیلتھ ہے، پھر انہوں نے کہا ہے فوڈ کی پروڈکشن اور پریزرویشن میں، پھر انہوں نے کہا ہے کہ بلڈنگ میں یعنی ہمارے گھر بنانے میں، تعمیر کرنے میں، اور آخری چیز جو انہوں نے کہی ہے وہ کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن ہے. ناٹ اونلی ہیو آور ویز آف لیونگ چینجڈ. ناٹ اونلی کا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے رہنے کے طریقے جو طور طریقہ ہے وہ بدل گیا ہے، بٹ پیپل دیم سیلوز ہیو آلسو چینجڈ. بلکہ لوگ خود بھی بدل گئے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ سائنس نے ہماری ظاہری یا جو ہماری مادی صورتحال ہے، مٹیریل بینگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بہتری لائی ہے سائنس، بلکہ ہمارے سوچنے کے طریقے میں اور ہمارے چیزوں کو دیکھنے کے طریقے میں بھی سائنس جو ہے وہ بہتری یا تبدیلی لے کر آئی ہے. Today we are better able to explain happenings which used to be considered strange and mysterious. Today یعنی آج کل کے دنوں میں we are better able کہ ہم بہتر طریقے سے اس قابل ہیں to explain happenings. happening کہتے ہیں کسی ایونٹ کو یا کسی واقعے کو، کہ ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. which used to be considered strange. used to کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی چیز پاسٹ میں ہوا کرتی تھی. which used to be considered. consider کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی طرح سے سمجھنا، کہ جن کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ strange ہیں. strange کہتے ہیں عجیب کو، اور mysterious کہتے ہیں پر اسرار کو. یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بیماری ہو جاتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جن ہو یا بھوت پریت ہوں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے میں لوگ جو ہیں مسٹیریس اور اسٹرینج چیزیں اس کی وجوہات ڈھونڈتے ہوتے تھے. although there is still need for improvement. although کا مطلب ہوتا ہے حالانکہ there is still need ابھی بھی ضرورت ہے
فار امپروومنٹ، بہتری کے لیے. وی آر ناؤ جنرلی لیس فیئرفل دین آور فادرز اینڈ گرینڈ فادرز ور. جنرلی کا مطلب ہے عام طور پہ اب جو ہے وی آر لیس فیئرفل. فیئرفل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے ڈرا ہوا، خوف زدہ. اسکیئرڈ کہ ہم اپنے فور فادر سے یعنی اپنے آبا و اجداد سے اور گرینڈ فادر سے کم خوف زدہ ہیں اس طرح کی چیزوں سے. وی آر آلسو مور کریٹیکل ان آور تھنکنگ دین آور انسیسٹرس. کہ ہم کریٹیکل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا. تنقید کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو برا بھلا کہیں، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب تنقید برا بھلا کہنے کے معنی میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے اچھے اور برے پہلو کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی تھنکنگ یعنی سوچنے سمجھنے کے جو طریقہ ہے اس کے اندر زیادہ تنقیدی جائزہ لیتے ہیں چیزوں کا دین آور انسیسٹرز. انسیسٹر کا مطلب ہوتا ہے آبا و اجداد، کہ ہم اپنے آبا و اجداد سے زیادہ چیزوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں. This lesson should help us understand how the use of scientific method has improved living conditions and changed people. اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس لیسن میں یہ دیکھیں گے کہ سائنٹیفک میتھڈ نے کس طرح سے لوگوں کے رہنے کے طریقے میں بہتری لے کر آئے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ جو وہ ڈسکس کریں گے وہ ہے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیزز، کہ ہم بیماریوں کے اوپر بہتر طریقے سے قابو پا سکتے ہیں. If you had been born 200 years ago، اگر آپ 200 سال پہلے پیدا ہوتے you would have had about 1 chance in 8. have کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ہونا آپ کے پاس، کہ you would have had کہ آپ کے پاس ہوتا about 1 chance. about کا مطلب ویسے تو کے بارے میں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے تقریباً. about 1 chance یعنی آپ کے پاس ایک چانس ہوتا in 8 of living to be you 1 year old، کہ 8 میں سے ایک جو ہے آپ کے پاس چانس ہوتا کہ آپ 1 سال تک زندہ رہ سکیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی بچے ہوتے تھے ان میں سے 8 میں سے 7 بچے جو ہیں وہ 1 سال کی عمر تک زندہ نہیں رہتے تھے اور صرف ایک بچہ جو ہے وہ 1 سال کی عمر تک زندہ رہتا تھا. یعنی تب بیماریاں اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ بچپن میں ہی اکثر انفینسی میں ہی آپ کہہ لیں کہ بچے جو ہیں ان کا انتقال ہو جاتا تھا. In other words، دوسرے الفاظ میں in those days about 7 out of 8 babies died، کہ 7 میں سے 8 میں سے 7 بچے جو ہیں وہ مر جاتے تھے before reaching their first birthday، اپنی پہلی سالگرہ تک پہنچنے تک. before کا مطلب ہوتا ہے پہلے، reach کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. suppose you had been an unusually strong little fellow. unusually کا مطلب ہوتا ہے uncommonly، یعنی جو چیز عام غیر معمولی ہو. سپوز کریں یعنی آپ یہ فرض کریں کہ آپ unusually strong ہوں، یعنی کہ آپ غیر معمولی طور پر مضبوط ہوں، یعنی آپ فزیکلی اسٹرانگ ہوں اور آپ کی صحت بہت اچھی ہو. اینڈ ہیڈ lived through that first year. live through کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اچھے طریقے سے گزار لینا، کہ آپ اگر پہلے سال میں سے گزر جائیں یعنی کہ آپ پہلا سال صحت کے ساتھ گزار دیں، زندہ رہ جائیں اس میں. ویری لائکلی کا مطلب ہوتا ہے ممکن ہے جو چیز. ویری پاسبلی before you were 6 year old، کہ اگر آپ تو کیا ہوتا کہ اگر آپ 1 سال گزار لیتے اپنی زندگی کا تو 6 سال کے ہونے سے پہلے you would have had small pox، تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ small pox ہو جاتا. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 6 سال کے ہونے سے پہلے آپ کے اندر کیا کیا بیماریاں آتی ہیں. سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسمال پاکس ہو سکتا تھا. اسمال پاکس کا کہتے ہیں چیچک کو. آپ کو پتہ ہے شاید آپ نے دیکھا ہو کہ اسمال پاکس کے اندر جو ہے منہ کے اوپر اور اسکن کے اوپر چھوٹے چھوٹے نشان بن جاتے ہیں. اینڈ بائی دا ٹائم یو ریچڈ دی ایج آف 12، بائی دا ٹائم کا مطلب ہوتا ہے اس وقت تک، کہ جب تک آپ 12 سال کی عمر تک پہنچیں یو وڈ undoubtedly have had measles. undoubtedly ڈاؤٹ کا مطلب ہوتا ہے شک اور undoubtedly کا مطلب ہے کہ بغیر کسی شک کے you would have had measles، آپ کو میزلز ہو جاتا. میزلز کہتے ہیں خسرے کو. whooping cough کا مطلب ہوتا ہے کالی کھانسی. scarlet fever یہ بخار کی ایک قسم ہے. and diphtheria جو ہے وہ گلے کی ایک بیماری کو کہتے ہیں. ایون دین یور بیٹل فار لائف واز ناٹ اوور، کہ اتنی ساری بیماریوں کے باوجود بھی جو ہے آپ کی جو زندگی کی بیٹل کہتے ہیں جنگ کو، وہ ختم نہیں ہوتی.
ہوئی ہوتی. یلو فیور, ملیریا, ٹائفس, کولرا, ٹائفائڈ فیور اینڈ ایون انفلوئنزا ونس اسٹارٹیڈ. یہ ساری بیماریوں کے نام ہیں کہ یہ جب جب وہ ایک مرتبہ شروع ہو جاتے اسپریڈ تھرو اے کمیونٹی, تو وہ پوری کی پوری کمیونٹی یعنی اس پورے علاقے میں رہنے والے لوگوں میں اسپریڈ یعنی پھیل جاتے. لائف واز آلموسٹ انسرٹن. انسرٹن کا مطلب ہوتا ہے غیر یقینی. سرٹن کہتے ہیں یقینی کو, کہ جس چیز پہ آپ کو یقین ہو. کہ زندگی جو ہے وہ بہت ہی غیر یقینی تھی, کہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی تھی. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی یہ چانس ملا ہو کہ آپ نے 18th سینچری یا 19th سینچری کی کوئی کتاب پڑھی ہو, جو کہ مجھے شک ہے کہ آپ نے نہیں پڑھی ہوگی, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی کیریکٹر کو بخار ہوا اور وہ 1 مہینہ 2 مہینہ بستر پہ پڑا رہا اور وہ مر گیا. اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ بخار سے کوئی کیسے مر سکتا ہے. اب یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بخار جو ہے یہ کس طرح کا بخار ہے. ٹی بی کا آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہے قائد اعظم جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا ٹی بی کی وجہ سے. اور ٹی بی ایک ایسی بیماری ہے جس کا آج کل ہمارے پاس علاج ہے. تو آپ یہ ذرا 70-80 سال پہلے بھی جا کے دیکھیں تو کئی ایسی بیماریاں تھیں جن کا علاج نہیں ہوتا تھا. اور اس سے بھی ذرا پہلے چلے جائیں تو یہ چھوٹے چھوٹے بخاروں کی وجہ سے اور کھانسی ہو گئی, ٹھنڈ لگ گئی, اس کی وجہ سے ہی لوگ جو ہیں وہ سخت شدید بیماریاں ان کو ہو جاتی تھیں اور ان کا انتقال ہو جاتا تھا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لائف واز موسٹ انسرٹن, کہ زندگی ایک بہت ہی غیر یقینی چیز تھی. اے پرسن ہو لیو ٹو بی مور دین 30 ایئرز آف ایج. ایسا شخص ہو لیوڈ جو کہ زندہ رہتا تھا ٹو بی مور دین 30 ایئرس 30 سال سے اوپر کا, واز انڈیڈ فارچونیٹ یعنی کہ وہ خوش قسمت سمجھا جاتا تھا. اٹ از انبلیویبل, یہ بات بہت ہی انبلیویبل کہ جس پہ یقین نہ آئے, ناقابل یقین ہے, دیٹ سچ کنڈیشنز کوڈ ہیو ایگزسٹڈ اے شارٹ ٹائم اگو, کہ ایسی کنڈیشنز جو ہیں, ایسے حالات ایگزسٹ یعنی وجود رکھتے تھے اے ویری شارٹ ٹائم اگو, کہ بہت کم عرصہ پہلے ہی ایسا ہوتا تھا. ٹوڈے بیبیز آر بورن ان ہاسپٹلس. اب یہ آپ کا جو ہے پہلا کویسچن جو ہے ایکسرسائز کا, اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس ان پریونشن آف ڈیزیزز, پریونشن اینڈ کنٹرول آف ڈیزیزز, جس کا مطلب ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ نے کس طرح سے ہماری مدد کی ہے کہ ہم بیماریوں کا علاج کر سکیں. تو آپ نے یہ ذرا اچھے طریقے سے یہاں سے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہماری مدد ہوئی ہے. ٹوڈے بیبیز آر بورن ان ہاسپٹلس, کہ آج کل جو بچے ہیں جو وہ کہاں پیدا ہوتے ہیں, دے آر بورن ان ہاسپٹلس میں, ویئر دیر از لٹل لائکلیہڈ. لائکلیہڈ کا مطلب ہوتا ہے پاسبلٹی. اس چیپٹر کے جو سینونیمز ہیں وہ بھی میں آپ سے کچھ دیر میں شیئر کروں گی, آپ سے ایک PDF فائل شیئر کروں گی جس میں مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے, تو آپ یہ پھر بھی ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے سمجھتے جائیں کہ ویئر دیر از لٹل لائکلیہڈ. لٹل کا مطلب ویسے تو چھوٹا ہوتا ہے جو آپ نے ابھی تک پڑھا ہے, یہاں پہ اس کا مطلب ہے بہت تھوڑا, کہ بہت تھوڑی پاسبلٹی. لائکلیہڈ یعنی کہ بہت کم امکان ہوتا ہے آف دیئر گیٹنگ اے ڈیزیز, ان کے کسی بیماری لگنے کے. ینگ پیپل آر ٹریٹڈ, کہ جو نوجوان لوگ ٹریٹ یعنی ان کا علاج کیا جاتا ہے, ٹو پروٹیکٹ دیم اگینسٹ اسمال پاکس, ڈپتھیریا اینڈ ٹائفائڈ فیور, کہ ان کو ہم بچا سکیں کس چیز کے اگینسٹ یعنی کس چیز کے خلاف, یہ جو بیماریاں جن کا بھی ہم نے نام لیا. ٹوڈے اے پرسن کین ایکسپیکٹ ٹو لیو ٹو بی آلموسٹ 70 ایئرز اولڈ, کہ آج کل ایک شخص, ایکسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے توقع رکھنا, امید رکھنا کہ وہ توقع کر سکتا ہے, ٹو لیو کہ وہ زندہ رہے گا, ٹو بی آلموسٹ 70 ایئرز اولڈ کہ وہ 70 سال تک بھی زندہ رہ سکتا ہے. ان ادر ورڈز, دوسرے الفاظ میں, مور دین 30 ایئرز ہیو بن ایڈیڈ ٹو دی ایکسپیکٹڈ لینتھ آف مینز لائف, کہ مور دین 30 ایئرز کہ 30 سال سے بھی زیادہ ہیو بن ایڈیڈ. ایڈ کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا, جمع کرنا, کہ وہ شامل ہو چکے ہیں ٹو دی ایکسپیکٹڈ لینتھ. ایکسپیکٹڈ یعنی کہ جس کی توقع کی جاتی ہے, کہ جو آدمی کی زندگی کی لینتھ ہے یعنی اس کا سپین ہے, اس کا دورانیہ ہے, اس میں 30 سال مزید ایڈ ہو چکے ہیں. دیز چینجز ہیو بن میڈ پاسبل بائی یوز آف دا سائنٹیفک میتھڈ, یہ چینجز سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے ہی ممکن ہو سکے ہیں, ٹو سالو سچ پرابلمس ایز دا کازز آف ڈیزیز اینڈ اٹس پریونشن, کہ وہ اس طرح کے مسائل کو حل کر سکیں کہ بیماریوں کی کاز کیا ہے, اور اس کو کاز کہتے ہیں وجہ کو, اور اس کو کس طرح سے پریونٹ یعنی اسے کیسے بچا جا سکتا ہے.